دیکھ رہی بی جان، ادھا کیسے بھابھی کے ایک ہی میسج پر بھاگے بھاگے آ گئے۔ نازلی کی بات پر مہمل نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے نازلی، وہ ویسے بھی کل آنے والے تھے، نروٹھے انداز میں کہتی وہ بی جان سے لگ کر بیٹھی تھی، جنہوں نے فوراً سے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کا ماتھا چوما تو اپنی ماں اسے شدت سے یاد آئی تھی، جنہوں نے اسے رخصت کر جیسے ایک بوجھ سے آزادی حاصل کی ہو۔ وہ غلط تھی، مگر ایسا بھی کیا کہ وہ دونوں بالکل ہی لاتعلق ہو گئے تھے اور اس سے تعلق ختم کر گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے اس نے رونا چھوڑ دیا تھا، اپنے احساسات چھپانا اس نے سیکھ لیا تھا۔ وہ سامنے موجود مخلص لوگوں کو اپنی غلطی کی سزا نہیں دینا چاہتی تھی، اپنے ماں باپ کو مزید دکھ وہ دینے کا سوچ بھی دکھ وہ دینے سے پہلے مر جانا پسند کرتی۔ نازلی اپنے ڈرامے بند کروائے، کچھ زیادہ ہی دماغ میں ڈرامے بھر گئے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے مازیار کی سنجیدہ سی آواز پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ دوسروں کے سامنے نہ زیادہ بولتا تھا نہ مسکراتا تھا۔ آپ چائے لیں گے یا کافی؟ اس نے مازیار سے پوچھا تو بنا جواب دیے اس نے مہمل کے آگے رکھا ہوا گلاس لبوں سے لگایا تو سب کے سامنے اس کی حرکت پر وہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ وہ جھوٹا تھا میرا بی جان، اب بابا کہاں ہیں؟ کیا آفس چلے گئے؟ ہم یہاں ہیں، خیریت؟ آج لگتا ہے سورج مشرق سے نکلا ہے جو مازیار صاحب گھر پر پائے جا رہے ہیں۔ اب آپ مت شروع ہو جائیں بابا۔ اس کے منہ بنانے پر جمشید صاحب ہنسے تھے۔ اتنے دنوں بعد وہ ایسے اکٹھے بیٹھے تھے، بس خرم کی کمی تھی جس کا سیمسٹر اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ تم صالحہ سے ملے مازیار؟ وہ کافی بار تم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر چکا ہے۔ جمشید صاحب نے اپنے ایک دوست کا ذکر کیا تو بریڈ کی طرف اس کا بڑھتا ہاتھ رکا تھا۔ بابا میں ابھی بزی ہوں، آپ جانتے ہیں، اگر کل مہمل میسج نہ کرتی تو میں شاید نہیں آ پاتا۔ میں نے نہیں، نازلی نے کیا تھا۔ مہمل کی شکوہ کنہ سرگوشی پر وہ لب دباتے اپنی مسکراہٹ رک گیا۔ تم جانے سے پہلے ان سے مل لینا، کافی اصرار کر رہے تھے۔ جی بابا، ویسے اب تم چھٹیاں لو، مہمل کو کہیں گھما کر لاؤ۔ ان کی باتوں کا موضوع اب مہمل تھی۔ جب آپ سب عمرہ کرنے جائیں گے تو میں مہمل کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ آپ سب عمرہ کرنے جا رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے جمشید صاحب سے پوچھا تھا۔ جی بیٹا، آپ کے بابا، مما اور ہم، یعنی میں اور بی جان۔ اپنے ماں باپ کے جانے کا سن اسے دھچکا لگا تھا۔ بمشکل زہر مار چند نوالے حلق سے اتارتے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور شاید اس کا یوں اٹھ کر آنا مازیار محسوس کر گیا تھا، جبھی وہ فوراً سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے مازیار، کیا آپ مجھے لے کر جا سکتے ہیں؟ کیا ہوا مہمل، پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس نے سرخ ہوتی اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ نہیں، مجھے رونا نہیں آتا، مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا، آپ پلیز مجھے گھر لے چلیں۔ وہ ان کی بے اعتنائی پر ٹوٹ گئی تھی۔ اچھا آپ فریش ہو کر آئیں، میں نیچے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ مزید کوئی سوال نہیں کر سکا تھا۔ پورے راستے وہ مضطرب ہی رہی تھی۔ گاڑی جیسے ہی لگاری منشن پر رکی، وہ بنا وقت ضائع کیے تیزی سے اندر بڑھی تھی۔ مازیار کی سمجھ سے باہر تھا اس کا یہ رویہ۔ وہ اس کے پیچھے ہی گاڑی سے نکلا تھا، مگر اس کے قدم رکے تھے، اور پھر وہ تیزی سے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرتا تیزی سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ مہمل، انا لغاری اور وجدان صاحب اس وقت ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ یہ دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ آپ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ مانتی ہوں بابا، غلطی نہیں، گناہ کیا میں نے، مگر کیا میں نے اس کا ہرجانہ نہیں بھرا؟ آخر کیوں ہمیشہ میرے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے؟ آج مجھے جواب چاہیے، ہر حال میں بتائیں۔ آخر ایسا کیوں کرتے آئے ہیں آپ میرے ساتھ؟ بتائیں، مجھے جواب دیں۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی ان کے سامنے سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ مہمل، کیا بدتمیزی ہے؟ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ اس کے سارے سوالوں کو نظر انداز کرتے وجدان صاحب نے پیچھے کی جانب دیکھا تو مازیار کو دیکھ وہ ٹھٹکے تھے کہ باہر آتی فائرنگ کی آواز پر مازیار فوراً ان دونوں کی طرف آیا تھا۔ آنٹی، مہمل، آپ دونوں روم میں جائیں اور اسے لاک کریں۔ کیا ہوا ہے مازیار، سب ٹھیک تو ہے نا؟ مہمل، اندر جائیں آنٹی کو لے کر، سوال کو نظر انداز کرتے سختی سے کہتے اس کا بازو تھام اسے اندر ایک کمرے میں لے کر آیا تھا، اور پھر انا لغاری کو اس کے پاس بھیج اس نے دروازہ لاک کیا تھا۔ وہ یہاں آ گئے۔ مازیار کے ان 4 لفظوں پر وجدان صاحب پتھر کے ہوئے تھے۔ وہ واپس آ گیا ہے، وہ مہمل کو لے جائے گا۔ بابا پلیز، اسے جیتنے نہیں دینا ہے۔ وہ متحرک انداز میں ایک ایک کمرہ چیک کر کے اوپر آیا تھا، جب باہر سے آتے شور پر اس کی گرفت ہاتھ میں موجود گن پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کرنے آئے ہیں، اور آج وہ اسے ایک ٹیلر تو اپنا بھی دکھانا چاہتا تھا۔ چہرے پر ماسک چڑھائے وہ سیدھا سیڑھیوں کے راستے سے چھت پر آیا تھا، اور نیچے سائم اور رائت نے اپنی پوزیشنز لی تھی۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود وہ یہاں موجود تھا، اس کا مطلب صاف تھا، اس جگہ ان کے لوگ موجود ہیں، جو شاید موقع کی طاق میں تھے، یا ان کا مقصد وجدان صاحب کو نقصان پہنچانا تھا۔ وہ اندھا دھند ان پر وار کرتا منڈیر کا سہارا لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے بچاؤ کی خاطر جیسے ہی نیچے ہوا،
کب سے آتی تیز رفتار بلٹ اس دیوار میں گھسی تھی جہاں کچھ لمحے پہلے اس کا سر تھا۔ دوسری طرف سے مقابلہ بازی جاری تھی۔ پولیس نفری آ گئی تھی اور ان کے ساتھ کچھ سول ڈریس میں موجود اس کے بندے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ اب آپ یہاں نہیں رہیں گے، ہمارے ساتھ چلیں۔ مازیار، بابا پلیز ضد مت کریں، میں کسی کی جان پر رسک نہیں لے سکتا۔ محمل اور آنٹی کو لے کر آتا ہوں۔ وہ ان تینوں کو ساتھ لیے گھر سے باہر نکلا تھا۔ وہ لوگ کبھی بھی گھر میں داخل ہو سکتے تھے۔ مما یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں مما؟ خوف سے زد پڑتے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ وہ تڑپی تھی۔ مما مجھے سچ بتائیں پلیز، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس کی بات پر وہ تڑپ گئی تھی۔ شاید سچ ایسے ہی اسے سامنے آنا تھا۔ محمل، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ تو کن باتوں کا ہے؟ ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے مجھ پہ اتنی پابندیاں تھیں؟ انہی پابندیوں کی وجہ سے تو آج میں اس مقام پر ہوں۔ مما مجھے بتائیں، آپ کو بابا کی قسم ہے۔ اس کی ضد کے آگے وہ ہار مان گئی تھی اور پھر وہ اسے سب بتاتی چلی گئی جسے سن وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ ماضی میں ہوا وہ ایک واقعہ، اتنا بڑا سچ آپ نے مجھ سے چھپایا؟ کیوں مما؟ محمل، آنٹی چلے باہر آئیں۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی مازیار کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ فی الحال میرے گھر، پلیز جلدی چلیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ وجدان صاحب نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ وہیں رہ کر مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ رائد اور سائم کے حوالے ان دونوں کو کر اس نے واپس سے پوزیشن سنبھالی تھی جب سامنے کھڑے شوٹر نے اس کا نشانہ باندھا تھا۔ اس سے پہلے وہ بلٹ اسے لگتی وہ ایک طرف گرا تھا۔ بابا! وجدان صاحب کو زمین پر گرتے دیکھ وہ چلایا تھا۔ اسپتال کی کوریڈور میں وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اندر وجدان صاحب کا آپریشن جاری تھا۔ گولی ان کے بائیں کندھے میں لگی تھی۔ باس! رائد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تو چونکا تھا۔ باس آپ گھر جائیں، میں ہوں یہاں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ بھائی! وہ اکیلی ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ یہ سب کیسے ہو گیا رائد؟ میجر وجدان کے آس پاس کے لوگ تھے بھائی، کچھ پکڑے گئے ہیں، کچھ مارے گئے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتا تبھی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ گولی نکال دی ہے مگر ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی فیملی کو بلا لیں پلیز۔ ڈاکٹر، ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں مازیار، میں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ انہیں 2 گولیاں لگی ہیں، ایک سینے میں اور ایک کندھے پر۔ ان کی فیملی کو بلا لو۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ واپس آپریشن تھیٹر میں چلے گئے اور وہ اس کے دونوں ہاتھ پہلو میں گرے تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے تیزی سے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ بابا! مازیار! بابا! ریلیکس محمل، وہ اندر ہی ہیں، ریلیکس۔ اسے شانوں سے تھامتے وہ محض اتنا بولا تھا۔ بابا سے ملنا ہے مجھے پلیز۔ ہاں لیکن پہلے مما کو ملنے دیں۔ وہ پھر انا رخاری کو اندر بھیج وہ اسے لیے بینچ پر بیٹھا تھا جس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ مازیار نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا نا بابا کو؟ ایک آس، ایک امید لیے وہ اس سے پوچھ رہی تھی جس پر وہ بس سر ہلا گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی مگر وہ تڑپ رہی تھی۔ اس کی تڑپ اس کے ہر انداز سے واضح تھی۔ یہ لمحہ یہ کئی سال پہلے بھی تو آیا تھا جب وہ بالکل اچانک اس کے دادا ابا بھئی آپ بہت تنگ کرتے ہیں، ان کے بغیر بالوں والے سر پر مالش کرتے وہ نروٹھے انداز میں شکوہ کری تھی جس پر وہ مسکرائے تھے۔ اتنی دوائیاں کیوں؟ وہ بیمار تھے، فالج زدہ تھے مگر وہ اس کے دوست تھے۔ وہ ان سے لڑتی تھی، غصہ ہوتی تھی اور پھر واپس ان کے پاس جاتی تھی۔ آج وہ ڈھیروں باتیں ان سے کر رہی تھی۔ ان کے کندھے پر سر رکھتے جا رہی ہوں گجنی باس، اس کے سر کو دیکھ وہ انہیں یوں ہی مخاطب کرتی تو وہ ہنس پڑے۔ اور اگلے دن وہ بیمار تھے بہت۔ اس نے ان کے نیلے پڑتے ناخنوں کو دیکھا تھا مگر وہ نہیں سمجھی۔ وہ اس کے بابا کو بلا رہے تھے اور پھر انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ وہ جانتی تھی وہ واپس آئیں گے ہر دفعہ کی طرح۔ وہ ان کی منتظر تھی، پریشان تھی اور پھر بابا کی کال آئی کہ ان کا کمرہ صاف کر دو۔ وہ نہیں سمجھی، وہ وینٹیلیٹر پہ تھے، اچانک کیوں؟ اور پھر وہ زندہ انسان میت کی صورت واپس آیا تھا۔ اس کی دنیا ختم ہو گئی تھی۔ اور آج ایک بار پھر وہ اسی درد کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے تھی۔ پیشنٹ محمل سے ملنا چاہتے ہیں۔ نرس کی بات سنتے ہی وہ بنا لمحہ ضائع کیے اندر بھاگی تھی۔ بابا! اس کے اندر داخل ہوتے اس کے قدم رکے۔ وہ باپ جسے ہمیشہ سر اٹھائے دیکھا تھا آج کمزور وجود لیے سامنے موجود تھا۔ محمل! انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا جس پر ڈرپ لگی تھی۔ آگے بڑھتے محمل نے وہ ہاتھ تھاما تھا۔ میں حفاظت نہیں کر سکا تمہاری، میں ایک اچھا باپ نہیں ہوں محمل۔ بابا! آپ بہت اچھے ہیں بابا۔ انہیں تحفظ دینے کے چکر میں اپنی اولاد کو محبت و مان نہیں دیا، میں نے اس کی خوشیاں چھین لی، مجھے معاف۔ بابا مت کہیں ایسے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم بہت ساری باتیں کریں گے۔ ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ ان کی ہمت بندھا رہی تھی جن کی آنکھیں اب بند ہونے لگی تھیں۔ بہت ضروری ہوتا ہے معاف کر دینا، معافیاں مانگ لینا، شکوے کر لینا، تھوڑے شکوے سن لینا۔ ساری زندگی ایک جھجک میں وہ کبھی ان کے قریب نہ آئی اور ان کی آخری لمحوں میں وہ ان سے سینے سے لگی ان کی مدھم ہوتی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ میں ایک اچھی بیٹی نہیں ہوں بابا، میں آپوں کی طرح ہوں بالکل۔ وہ ایک اچھی بیٹی تھی یا
ان کا سانس پھولنے لگا تھا۔ میری محمل بہت پیاری، میرا فخر، آپ مت بولیں بابا، آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اس نے انہیں بولنے سے روکا تھا، مگر وہ اس کا ہاتھ ہٹا گئے۔ آج نہیں تو کبھی نہیں۔ اب بابا، دادا ابو کی بات آپ نہیں بابا، پلیز نہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو بابا۔ کاش وہ یہ باتیں پہلے کر لیتے۔ اپنا خیال رکھنا۔ ان کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ بابا، ڈاکٹر، بابا، بابا، وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخوں پر ڈاکٹرز اندر آئے تھے۔ وجدان صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ ایک آنسو ان کی آنکھوں سے بہتا ان کی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ آنکھیں موندے انہوں نے ایک آخری بار اسے دیکھا تھا، جس کی خاطر ساری زندگی اسے خود سے ناراض کیا تھا۔ کیا ہوا، کیا ملا؟ شکوے ادھورے رہ گئے۔ لال اٹھانے کی خواہش وہیں دم توڑ گئی، اور وہ اپنی نور کو دیکھتے اس دنیا سے آنکھیں موند رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے ایک آخری کوشش کی تھی انہیں بچانے کی۔